الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اور عافیت سے ہوں گے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت احسان ہے، شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر جو ہے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ سب کو، ایمان والوں کو اس بات کا علم ہے کہ اس مبارک مہینے میں سیدنا امام حضرت حسن اور امام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شہادت ہوئی ہے۔ ہر آدمی کی زبان پہ اس بات کا چرچا ہے، لیکن میں آج آپ کو اس کے متعلق بہت قیمتی اور اچھی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، تاکہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد ہونا چاہیے۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے شہادت حسین اور شہادت حسن ہوئی ہے، اسی طریقے سے اسی محرم الحرام کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ یہ بھی تو شہادت ہے اور یہ بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہم اور آپ محرم میں ان کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ صحابی دونوں ہیں، وہ نواسۂ رسول ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کل ملا کر کے ہمارے اور آپ کے ذہن میں جو بات بٹھا دی گئی ہے، جو بات عام طور سے بتا دی گئی ہے، بس اسی بات کو ہم باپ اور دادا سے سنتے آ رہے ہیں اور اسی کو رٹ رہے ہیں، اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اندرونی گہرائی کیا ہے، اس کی شریعت میں کیا حکم ہے، شریعت کی روشنی میں اس کا کیا مسئلہ ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ بہرحال میں آپ کو انشاءاللہ محرم کے حوالے سے چند باتیں، چند نصیحتیں ذکر کروں گا۔ امید ہے اللہ ہمیں صحیح کہنے پہ اور آپ کو صحیح سننے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے علاوہ، یعنی رمضان کے بعد محرم کے مہینے میں روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ رمضان کے بعد جو روزوں کی فضیلت ہے وہ محرم ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن پورے محرم کے مہینے کے روزے رکھنا، یعنی پورے مہینے روزے رکھنا، یہ کسی بھی علماء نے نہیں لکھا ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ 10 محرم کے شروعات کے 10 روزے رکھیں یا بعد کے 10 روزے رکھیں یا بیچ کے رکھ لیں، روزے کی فضیلت ہے۔ تو اب ایمان سے ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا تو ہم نے روزے کتنے رکھے ہیں یا رکھنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہم سے ہوگا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے متعلق اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ رہے، تو اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے 9 تاریخ کو روزہ رکھا جائے اور پھر 10 تاریخ کو رکھا جائے، یہ افضل ہے، حدیث پاک ہے یہ۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر فضیلت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے 10 دنوں کے جو روزے ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ ہاں، جو کام نہ کرنا چاہیے وہ ہم کرتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں خرافات کرتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، علم بناتے ہیں، گلی اور کوچوں میں گھماتے ہیں۔ اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، اللہ کی قسم،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ یہ شرک اور بدعت کے کام ہے۔ شرک ایسا گناہ ہوتا ہے، بدعت ایسا گناہ ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محرم کے مہینے میں ہم کر رہے ہیں تو ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ ہم تعزیہ بنا کر کے گھما رہے ہیں، گلی اور کوچوں میں نچا رہے ہیں، ہم اس کی ثواب کی امید سے کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں ثواب ملے گا۔ اس لیے دوستو، اس میں ثواب نہیں ہے، اس میں گناہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے توبہ کرو۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تعزیہ رکھنا اور اس کی فاتحہ دلانا اور اس پہ مٹھائی چڑھانا اور اس پہ کھرمے چڑھانا، اس کی نیاز دلانا، علم بنانا، گلی کوچوں میں گھمانا، راتوں رات جگنا، عورتوں کا کھڑا ہو کر کے چوک بھرنا اور غیر محرم کے سامنے آنا جانا، رات دن خرافاتوں میں لگا رہنا، باجے بجانا۔ نوجوان طبقہ، اللہ رحم کرے، نوجوان طبقہ اس محرم کے مہینے میں تو خوش ہو جاتا ہے۔ خوش ہوتا ہے، اس لیے نہیں خوش ہوتا ہے کہ یہ اسلامی مہینہ ہے، اس لیے نہیں خوش ہوتا ہے کہ اسلامی سال کی شروعات ہو گئی ہے، اس لیے خوشی ہو رہا ہے کہ مجھے بدتمیزی کرنے کا اب اور ٹائم مل گیا ہے۔ یعنی میلہ لگے گا، بدتمیزی ہوں گی، خرافاتیں عام بڑھیں گی اس مہینے میں۔ تو یہ الٹا ہو رہا ہے۔ کرنا چاہیے تھا عبادت، کرنا چاہیے تھا استغفار، کرنا چاہیے تھا اللہ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے تھا، اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ خرافاتیں کر رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں۔ گانا تو اسے بھی سننا حرام ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حدیث پاک پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو دوستو، آپ ثواب کی امید سے پلیز گزارش ہے، میری دست بستہ گزارش ہے، برائے کرم اللہ کے واسطے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔